معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور نئے سال کا دخول فرمایا ہے، اور اب ہم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1445 ہجری کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ زمانہ بڑی رفتار کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ آگے نکلتا جا رہا ہے، اور زمانے کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن اور رات کی طرح، اور دن اور رات گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں کی طرح سے گزرے گا۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بڑی رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ 1445 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو سن 2020، 21، 22، 23، 1444، 45، 46 یہ چلتا رہے گا، اور یہ صرف سال کے پہچاننے کے لیے طے کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سال خراب ہوتا ہے، کوئی سال برا ہوتا ہے، کوئی دن اچھا ہوتا ہے، کوئی دن برا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ انسانوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں، وہ وقت ان کے لیے ویسا ہی فٹ ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر کسی دن کو اچھا بنانا ہے، محبوب بنانا ہے، مقبول بنانا ہے، تو اس دن کو ہم اچھے کاموں میں گزار لیں، عبادت میں گزار لیں، نیک کاموں میں گزار لیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ماشاء اللہ وہ دن ہمارے لیے بہت اچھا گزرا۔ کچھ تو نفع ہونا چاہیے۔ جیسے جس دن آپ کا کاروبار چلتا ہے، اس دن کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ آج کا بڑا اچھا دن رہا، بہت اچھا بیوپار رہا، بہت اچھا کاروبار چلا۔ تو دن چاہے جیسا بھی ہو، اماس کا دن ہے، اندھیری رات کا وقت ہے، لیکن کاروبار چل پڑا تو بہت اچھا دن ہے۔ لیکن اگر جمعہ کا دن ہے، جو تمام دنوں کا سردار ہے، اگر اس دن کسی نے کاروبار نہیں کیا، یا اس دن کو اس نے گناہوں میں گزار دیا، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے بہتر ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت انصاف کی بات لکھی ہے، اور انہوں نے سارا جھگڑا ختم کر دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھا ہے، کل کا دن اچھا نہیں ہے، یہ ٹائم اچھا ہے، یہ ٹائم خراب ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، کوئی دن اور کوئی رات اور کوئی وقت خراب نہیں ہوتا، تم اس وقت کو جیسا یوز کرو گے ویسا ہوتا ہے۔ اچھے کاموں میں اس وقت کو یوز کر لو، وہ وقت تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر اس کو تم نے ضائع کر دیا، گناہوں میں گزار دیا، تو وہ وقت اور وہ ٹائم تمہارے لیے برا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جس وقت کو ہم اچھے کام میں گزارتے ہیں، وہ وقت ہمارے لیے مبارک بنتا ہے، مقبول بنتا ہے، محبوب بنتا ہے، ہمارے لیے قیمتی بنتا ہے۔
اور جب وقت کی قدر نہیں کریں گے تو جو شب قدر ہوتی ہے اس وقت کی آپ نے قدر نہ کی تو اس شب قدر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا۔ یہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، نئے سال کا پہلا مہینہ، اور اس محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ عربی تاریخ کا ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی تاریخ کا جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر چند لوگوں کو معلوم ہے تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی کو نہیں معلوم تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب تو عربی تاریخ کا جاننا ہمارے لیے فرض کفایہ ہے، جاننا چاہیے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند جب دیکھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا عربی تاریخ کی آج کتنی تاریخ ہے، اسلامی کتنی تاریخ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کا اہتمام بھی فرمایا اور لوگوں کو بھی فرمایا کہ چاند دیکھا کرو، اور چاند دیکھنے کے بعد اس کی دعا بھی بتائی ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد دعا بھی پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ ہر نئے چاند کو دیکھنے کے وقت یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو چاند دیکھنا چاہیے، دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرض کفایہ ہے، اور چاند کی تاریخ ہی سے ہماری بہت ساری عبادتیں ہیں۔ وقت کے حساب سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے ہماری عبادتیں متعین ہوتی ہیں۔ عید الفطر انگریزی تاریخ سے نہیں ہم ادا کرتے۔ جب ہم شوال کا چاند دیکھ لیتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے رہے، جب رمضان کی 29 تاریخ ہو گئی تو اب چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ 29 کو بھی نظر آ سکتا ہے، 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 پورے کر لو، اس کے بعد کنفرم ہو جائے گا کہ اس کے بعد والی صبح 1 تاریخ ہوگی۔ تو 29 تاریخ کے بعد چاند دیکھا، شوال کا چاند نظر آیا، اب ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح ذی قاعدہ ہے، ذی قاعدہ چلتا رہا، قربانی کب کریں گے؟ اب ہم اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند دیکھیں گے۔ سورج کی تاریخ، شمسی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے، قمری تاریخ کا، چاند کی تاریخ کا اعتبار کریں گے۔ اب ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھیں گے۔ جس دن چاند نظر آیا، جس شام کو چاند نظر آیا، اس کی صبح پہلی تاریخ ہوگی۔ چنانچہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ، 2، 3، 4، 5، جس دن 10 تاریخ ہوگی اسی دن عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ تو چاند کی تاریخ کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ کیلنڈر جس میں عربی تاریخ بھی ہوتی ہے اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آج کتنی تاریخ ہے۔ تو یہ جو 1444 کے بعد 45 ہجری شروع ہوئی ہے، 2023 کی طرح سے یہ 1445 ہجری شروع ہوئی ہے۔ ہجری کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد سے 1 سال 2 سال بڑھتا اب تک 1445 سال ہو چکے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ بہت محرم کا مطلب ہی ہے احترام والا، محترم والا، احترام والا، فضیلت والا۔ اس محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے 4 حرم بنایا ہے۔ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں،
4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، بزرگی والے مہینے ہیں۔ اور بزرگی کا مطلب یہ ہے، احترام کا مطلب یہ ہے، جیسے ایک ایگزامپل ہمارے درمیان میں اگر کوئی بزرگ آدمی ہوتا ہے، کوئی احترام محترم والا آدمی ہوتا ہے، تو آپ ان کے سامنے بے ادبی سے نہیں پیش آتے ہیں، اس کے سامنے ادب سے پیش آتے ہیں۔ اب آپ کے والد صاحب ہیں گھر میں، محترم ہیں، وہ بزرگ ہیں، آپ ان کے سامنے مذاق نہیں کرتے، چیخ پکار کر نہیں آواز دیتے، احترام کرتے ہیں۔ آپ کے درمیان استاذ بیٹھے ہیں، آپ کے درمیان کوئی بزرگ سفید داڑھی والے شیخ بیٹھے ہیں، تو آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام والے مہینے بنائے، حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ اس مہینے کی موجودگی میں بے ادبی نہیں کی جاتی، ان 4 مہینوں میں ادب کے خلاف، حرمت کے خلاف کام نہیں کیا جاتا۔ اب آپ کو کہاں تک بتایا جائے، آپ تو علم والے ہیں، قرآن والے ہیں، خیر امت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے سے یہ مہینہ چلا آ رہا ہے۔ یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول جو 12 مہینے ہیں، جیسے جنوری سے دسمبر تک 12 مہینے ہیں، اسی طرح محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 12 مہینے ہیں۔ تو یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بنائے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے اللہ نے کب بنائے؟ جب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، پیدا کیا، اس وقت سے یہ مہینے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب میں موجود ہے۔ ان 12 مہینوں میں پھر 4 مہینوں کو اللہ نے چن لیا، ان 4 مہینوں کے اندر حرمت ڈال دی، بزرگی ڈال دی، شرف ڈال دیا، احترام ڈال دیا۔ لیکن یہ اسی وقت سے ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تو 12 مہینے متعین ہوئے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے بنے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یعنی ابھی 3 مہینے جو لگاتار گزرے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اور ایک مہینہ پہلے گزر چکا ہے جس کا نام ہے رجب، جس مہینے میں شب معراج آتی ہے۔ یہ 4 مہینے کے نزدیک بہت احترام والے ہیں، اور ان کی بزرگی دیکھنا ہو، ان مہینوں کا احترام دیکھنا ہو۔ ہم لوگ تو احترام نہیں کرتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، امت محمدیہ میں آ گئے، ہم جنتی ہیں، یہ گھمنڈ ہے ہمیں، احترام نہیں کرتے۔ احترام زمانے جاہلیت کرتے تھے، جن کے اوپر کوئی شریعت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، ولادت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان کے یہاں لڑائی جھگڑے مشہور ہیں، زمانے دراز تک ان کے یہاں جنگیں چلا کرتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، قوم در قوم اس میں پس جاتی تھی۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک وہ لڑائیاں چلاتے تھے، وصیتیں کرتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد اس سے انتقام لینا نہ بھولنا، میرے مرنے کے بعد بھی تم اس سے بدلہ لینا،
مرنے کے بعد بھی وہ لڑائی جاری رکھا کرتے تھے، لیکن قربان جائیے کہ ان 4 مہینوں کا احترام ان کے دل میں ایسا تھا کہ جیسے ہی ذی قعدہ شروع ہو جاتا، ذی الحجہ شروع ہو جاتا، محرم شروع ہو جاتا، وہ اپنی لڑائیاں بند کر دیا کرتے تھے۔ لڑائی کرنا غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، تو وہ ان مہینوں کا ایسا احترام کرتے تھے کہ اپنی لڑائیاں بند کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے مہینوں میں جو گناہ کیا کرتے تھے وہ گناہ ان مہینوں میں نہیں کرتے، ادب سے۔ بتائیے، قرآن پر ان کا عمل تھا، اللہ کے فرمان پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن افسوس ہے میرے دوستو، ہم قرآن والے نبی کی امت ہیں، لیکن ہمیں قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، عمل نہیں۔ چاہے ذی قعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، ہم کوئی گناہ نہیں چھوڑتے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے اور ہم کوئی گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ وہ نہیں کرتے تھے اور ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہاں، اگر طے کر لیا تو کوئی کام بگڑا نہیں ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، زندگی باقی ہے۔ اب تک جو مہینے گزر گئے ہم سے بے ادبی ہوئی ہے، لیکن اب جو مہینہ موجود ہے ہم کم سے کم اب احترام کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے بارے میں 4 حرم کہا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی احترام والے مہینے ہیں، اس کا احترام کیجیے۔ اب احترام کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر محرم کے مہینے میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 روزے کے بدلے میں 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا، وہ یا 1 مہینے کا ثواب۔ ایک مہینے میں اگر 1 روزہ بھی رکھتا ہے تو اسے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ، 1 سال اگلے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محرم الحرام کا 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 30 روزے کے ثواب، اس 30 روزے کے برابر ثواب ہے، اور 30 روزے رکھے تو ہو جائیں گے، روزے ہو جائیں گے۔ تو یہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے۔ روزے کے ذریعے سے اس مہینے کا احترام کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر اس مہینے کا احترام کریں، نمازوں کے ذریعے سے اس مہینے کا احترام کریں، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اس مہینے کا احترام کریں۔ احترام کے بہت سے طریقے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے محرم الحرام کا جو روزہ ہے یوم عاشورہ، یہ پہلے فرض تھا، پہلے فرض تھا، رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، سارے لوگ اس کو رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، اب اختیار ہے۔ ورنہ یوم عاشورہ کا روزہ رمضان کے فرض سے پہلے یہ فرض تھا، اور ثواب کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جس روزے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، رمضان کے روزے کے بعد جس روزے کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ یوم عاشورہ کا ہے۔ یوم عاشورہ بڑا تاریخی دن ہے۔ ہم اور آپ سمجھنے لگے ہیں کہ یوم عاشورہ کو شہادت کا دن کہتے ہیں، مظلومانہ شہید ہوئے۔ ہمارے دل و دماغ میں صرف یہی بات بٹھا دی گئی ہے، یہ ظلم ہے میرے دوست، حقیقت نہیں ہے۔
یعنی صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، حقیقت تو ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت امام حسین شہید ہوئے، لیکن صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، اور بھی باتیں ہیں۔ شہادت حسین کی وجہ سے ہمارے درمیان میں یہ دن مشہور ہو گیا، یوم عاشورہ، محرم۔ پورے محرم کے مہینے کو ہم نے ماتم کا مہینہ سمجھ لیا، شہادت حسین کی وجہ سے غم کا مہینہ سمجھ لیا۔ حیرت ہے، ابھی میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد سے 1445 سال گزر گئے، اس سے پہلے سے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین تو حضور کے بعد شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو حضرت امام حسین شہید نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کتنے سال کے بعد ہوئے۔ تو شہادت حسین کی وجہ سے ہم نے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ لیا، ماتم کا مہینہ سمجھ لیا۔ حالانکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تاریخ بیان کی ہے کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے اس مہینے کی فضیلت آ رہی ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے اس کا احترام کیا ہے، نیک کام اس میں کیا کرتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، شادیاں کرتے تھے۔ شادی کرنا نیک کام ہے یا غلط ہے، برا ہے؟ شادیاں کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، لیکن اللہ خیر کرے ہمارے دلوں پر، ہمارے عقیدوں پر، ہمارے دماغ پر، کہ پتہ نہیں کس نے ہمیں یہ سمجھا دیا محرم کا مہینہ آیا تو کیا مجال ہے کوئی شادی کرے۔ سب ڈرے ہوئے ہیں شہادت حسین کی وجہ سے، غم کا مہینہ ہے، شادی کریں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، بے ادبی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، نواسہ رسول کا دل چھلنی ہو جائے گا۔ یہ جھوٹی محبت ہے، یہ بچکانہ محبت ہے۔ محبت کا طریقہ بھی سیکھو، محبت کا طریقہ بھی سیکھو۔ یہ بے وقوفی والی محبت ہے جو ہم اپنے دلوں میں ہمدردی رکھے ہوئے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہادت حسین کی وجہ سے اگر تم کسی مہینے میں شادی نہیں کرو گے تو بتاؤ کہ ربیع الاول کے مہینے میں شادی کرتے ہو یا نہیں؟ شہادت حسین کی وجہ سے محرم کے مہینے میں تم شادیاں نہیں کرتے، کوئی بڑا کام نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں خریدتے غم کی وجہ سے، تو بتاؤ نواسے کی شہادت پر تم غم مناتے ہو، نانا کی وفات کے والے مہینے میں غم کیوں نہیں مناتے؟ جس مہینے میں نانا نے وفات پائی ربیع الاول کے مہینے میں، اس مہینے میں غم کیوں نہیں مناتے؟ اس مہینے میں شادیاں کیوں کرتے ہو؟ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے، جس تاریخ کو شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی، تو ان مہینوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ کیا حضرت عمر کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ حضرت یاسر و سمیہ کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی شہید ہوئے، کوئی وفات پائے، کسی کا انتقال ہوا، کوئی اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ان کی تاریخیں نکالو، سال میں ایک دن بھی خالی نہیں ہوگا جس دن کوئی نبی شہید نہیں ہوا، جس دن کوئی صحابی شہید نہیں ہوا۔ کس کس کا ماتم کرو گے؟ عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تو سوچ کر دیکھو، انصاف سے دیکھو۔ ہم اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شریعت والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہترین مذہب کا پیروکار کہتے ہیں۔ بہترین مذہب والے ایسا ہی ہوتے ہیں؟ من گھڑت باتوں پر یقین جانا، من گھڑت باتوں پر یقین کر لینا، کسی کی بات پر چلتے رہنا،
پرانے لوگوں کی باتوں پر چلتے رہنا، بھائی پہلے اندھیرے میں تھے اب اجالے میں آئے ہو، پہلے پڑھنے پڑھانے کا اتنا ماحول نہیں تھا، اب پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، پڑھو، دیکھو، ریسرچ کرو، کیا ہمارے دل میں یہ عقیدہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ تو ایک غلط بات کو اپنے دل میں بٹھا لینا اسلام کو ایک طرح سے مٹانے کے مترادف ہے، اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے دل میں سنت کو نہ لا کر بدعت کو پیدا کر لینا، حقیقت کو نہ لا کر خرافات کو لا لینا، یہی تو بدعت ہے، یہی تو گمراہی ہے، یہی تو حقیقت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے بات رکھی کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ 1-2 سال سے 15-20 سال سے نہیں، 1 صدی سے نہیں، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے یہ فضیلت چلی آ رہی ہے۔ کسی شخص کی طرف سے نہیں آئی ہے فضیلت، اللہ کی طرف سے فضیلت آئی ہے۔ بلکہ آپ ایک بات سمجھنے کے موڈ میں ہوں تو سمجھیں، حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینے افضل نہیں ہوئے، شہادت حسین کی وجہ سے یہ مہینہ محترم نہیں ہوا، بلکہ اس مہینے کی وجہ سے شہادت حسین کو فضیلت بڑھ گئی۔ شہادت حسین کو ایک مقام جو ملا ہے، اس مقام میں ایک 4 چاند لگ گیا محرم مہینے کی وجہ۔ اس بات کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہوں گے کہ شہادت حسین میں جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ 10ویں محرم الحرام کو شہید ہوئے، آپ نے نکاح کیا، فلاں 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 لوگوں کو آپ نے دعوت دی، فلاں حضرت کو بلایا، فلاں صاحب کو بلایا، ان ساری خوبیوں میں ایک اپنے مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھا ہے۔ تو ان تمام خوبیوں میں حضرت امام حسین کی شہادت کی خوبیوں میں سے، کمال میں سے ایک کمال یہ بھی ہے، ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کو اس مہینے کی 10 تاریخ کو شہادت دی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو شہادت حسین کی وجہ سے محرم کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ یوم عاشوراء میں شہادت ہوئی، اس لیے آپ کی شہادت کو اور زیادہ فضیلت مل گئی۔ بہرحال اتنا سمجھنے کے بعد اب سمجھیے کہ ماتم اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی کتاب میں اسلامی اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء اس دنیا سے کتابوں میں بھی موجود نہیں، اور جو موجود ہیں ان کی کتابوں میں بھی موجود نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے تو صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے، ایک آدمی کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ غم کس کو ہو سکتا ہے؟ اگر شوہر مر گیا تو سب سے زیادہ غم کس کو ہوگا؟ بیوی کو ہوگا۔ باپ مر گیا سب سے زیادہ غم کس کو ہوگا؟ بیٹے کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں فرمایا کہ بالکل ہنستے رہو، غم نہ مناؤ۔ اسلام فطرت کا مذہب ہے نا۔ اگر اسلام یہ کہہ دیتا کہ کسی کے موت پر، کسی کے انتقال پر غم مت مناؤ، تب یہ غلط ہو جاتا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں مصیبت بھی ہے، خوشی بھی ہے، درد بھی پہنچتا ہے، خوشی بھی پہنچتی ہے۔ ہمارا دل ایسا اللہ نے بنایا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے اور غم میں مرجھا جاتا ہے۔ تو ہماری فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ خوش ہونا اور غمگین ہونا یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اگر کسی کے انتقال پر اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ بالکل کوئی غم نہ منائے، میرے حکم پر تیار رہو، کوئی غم نہ منائے، کوئی غمگین نہ ہو، کوئی اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہائے، تو یہ میرے خیال میں انسان کی فطرت کے خلاف ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک عام آدمی کا انتقال ہوتا ہے
تب تو اس کے لیے آدمی تین دن کا سوگ منائے گا، 3 دن کا سوگ منا لے۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو عام آدمی تو 3 دن، لیکن جو بیوہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم 4 مہینے 10 دن تک اس کے لیے سوگ مناؤ۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ کتنا بھی غم ہو لیکن آپ کو سوگ کی طرح سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو سوگ منانا 4 مہینے 10 دن کے بعد بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر کتنے 4-10 دن گزر گئے، 4 مہینے 10 دن گزر گئے۔ عام آدمی کے لیے تو صرف 3 دن تک تھے، ایک بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن تک تھے۔ اور ہم لوگ ہر سال محرم کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے مراد ہے کہ بہت سارے مسلمان دوسروں کو دیکھا دیکھی، شیعہ برادری ایک ہے، شیعہ برادری لوگ اس میں ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، خون کے آنسو بہاتے ہیں، اپنے سینوں کو چاک کرتے ہیں، اپنی پیٹھوں پر چاقو اور پتیاں مارتے ہیں، جس سے ان کا پیٹھ بھی چھلنی ہوتا ہے، سینہ بھی چاک ہوتا ہے۔ میرے دوستو ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چونکہ مجرم تھے۔ حضرت امام حسین کو دھوکہ دے کر کوفہ بلانا، کوفیوں نے بلایا تھا، اور واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے انہی کوفہ والوں کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر رونا اور اپنے سینے کو پیٹنا ان کے لیے مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں کوئی اور نہیں مارے گا، تم اپنے آپ کو مارو۔ چنانچہ جہنم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہنم میں ہر طرح کے عذاب دیے جائیں گے جہنمیوں کو۔ ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا کہ وہ روئیں گے، جہنمی لوگ روئیں گے، یہ عذاب ہوگا۔ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے آنسو، اس کے بعد بھی وہ روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنکھ سے آنسو نکلنے کی جو جگہ ہے وہ پھٹ کر اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ اس میں کشتی چل پڑے گی۔ یہ رونے کا عذاب جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ میرے دوستو جہنم والا عذاب ان کو دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ یہ شیعہ ہر سال اپنے آپ کو مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی صاحبہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں، اپنی بیٹی کو نصیحت فرما رہے ہیں، اے بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے انتقال پر اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے کپڑے کو نہ پھاڑنا، اور نوحہ کرنے والی عورتوں کو، ماتم کرنے والی عورتوں کو میرے جنازے پر نہ بلانا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک تو خود بھی روتے تھے، دوسرا رونے والیوں کو بلاتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہے۔ رونے والیوں کو، مستورات کا رونا بڑا آسان ہے، ان کا رونا ایک ایکٹنگ کی طرح سے بھی ہوتا ہے۔ مرد جلدی آنسو نہیں بہاتا، عورتیں بہت جلد آنسو بہاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کسی دوسرے جنازے پر جس سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان پر بھی وہ ایکٹنگ کے طور پر روتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کرائے پر ان کو بلایا جاتا تھا، وہ کچھ کچھ بول کر روتی تھیں۔ تو حضور نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے زینب جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازے پر نہ اپنے بال کو نوچنا، نہ اپنے کپڑے پھاڑنا، نہ سینے کو پیٹنا، نہ نوحہ کرنے والی عورتوں کو بلانا۔ اتنی باتیں حضور نے فرمائی ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے کپڑے کو نہ پھاڑنا، سینے کو نہ پیٹنا، یہ فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہ رونا۔ حضور نے یہ نہیں نصیحت کی کہ اے بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں تو نہ رونا، آنسو مت بہانا، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟
اس لیے کہ آنسو بہانا اللہ تبارک و تعالی منع نہیں فرماتا ہے، آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں، کسی غم میں، کسی دکھ تکلیف میں اگر روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کی زبان سے کچھ الفاظ جاری ہو رہے ہیں، ہاتھ پیر سے کچھ افعال کر رہے ہیں، یعنی آنکھوں سے نہیں رو رہا ہے، زبان سے کچھ بک رہا ہے، شکوے شکایت کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے، ہاتھ سے بالوں کو نوچ رہا ہے، چہرے پیٹ رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جو آدمی روتا ہے صرف آنسو سے، اس پر کوئی گناہ نہیں، رونا چاہیے، رونے سے غم ہلکا ہوتا ہے، رونے سے آپ کا جو غم ہے سینے میں جو بھرا ہوا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت میں اگر کوئی بندہ نہ روئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے جب کوئی مصیبت پڑے نا تو رو لیا کرو، جب کوئی غم ہو حد سے زیادہ تو رو لینے دو، اس کو مت روکو، آنسو بہنے سے اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کا اگر کوئی انتقال کر جائے تو غم نہ مناؤ، غم مناؤ، مگر اس کی حد ہے۔ عام آدمی جب مر جائے تو 3 دن، شوہر مر جائے تو بیوہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی سوگ مناتا ہے تو شریعت میں اس کو غلط قرار دیا گیا ہے، گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس لیے ہم تمام محلے کے عوام سے، نوجوانوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہیں، شیعوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کاروباری لائن سے آپ تعلق رکھیں الگ چیز ہے، لیکن شرعی طور پر ہمارا طریقہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، لہٰذا ہمیں ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پنجے اٹھانا اور ڈھول باجے تماشے کرنا یہ سب شیعوں کا طریقہ ہے، یزیدیوں نے یہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا ہے اور یزیدی لشکروں نے جشن منایا تھا، ڈھول باجے بجائے تھے۔ تو آپ غور کریں کہ جو اہل بیت کی محبت میں آج جشن مناتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ڈھول بجاتے ہیں، جلوس کی شکل میں خوشیاں مناتے ہیں، وہ در پردہ اسلام کی جڑ اور وہ یزیدیوں کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں آپ کے باپ کی محبت ہے تو آپ باپ کے انتقال کے دن جشن نہیں مناتے، ڈھول نہیں بجاتے، ڈانس نہیں کرتے۔ کیا باپ کی محبت تمہاری الگ محبت ہے؟ حضرت امام حسین کی محبت اتنی سستی ہے کہ تم اس دن ڈھول باجے تماشے کرو، جلوس نکالو اور ایک شادی جیسا ماحول ہو؟ یہ جو بدعت ہے، یہ جو گمراہی ہے، ہر اسٹیٹ کا، ہر ملک کا الگ الگ ہے۔ یہاں کرناٹک میں الگ طریقہ ہے، یو پی بہار وغیرہ میں الگ طریقہ ہے۔ باقاعدہ ہندوستان میں کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں کہ ان کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس میں ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، ساری خوشیاں وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو مناتے ہیں۔ ساری خوشیاں، نئے نئے کپڑے پہننے کا، ڈھول باجے پورے سال سے تیاری کر کے رکھنے کا، اور اسی دن وہ اپنا جشن مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کا پکوان بنتا ہے، یعنی چہرے پر کوئی غم نہیں، چہرے پر کوئی غم نہیں، نہ زبان پر کوئی ایسی بات ہے، بس ایک چل پڑی ہے جو یزیدیوں کے ساتھ جو ہوا، یزیدی لوگ جو کرتے رہے وہی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان لوگ بھی کرنے لگے۔ تو بہرحال اگر وہ کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ تو بچیں، آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں، آپ کو بچنا ہے، آپ کو شیعوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہے، یزیدیوں کے لشکر میں آپ کو نہیں جانا ہے۔ ہم
ہمارے علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنا حرام ہے اور نوحہ سننا بھی حرام ہے. یعنی ایک تو نوحہ آپ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی نوحہ کر رہا ہو تو آپ سن رہے ہیں وہ بھی حرام ہے. تعزیہ اور پنجہ اگر گزر رہا ہے اس کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے. کیوں دیکھیں گے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام ایک، اگر آپ کو یوں کہا جائے کہ ایک پڑھے لکھے لوگ اور ایک ان پڑھ، جو ان پڑھ ہوتے ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ڈسپلین والے ہوتے ہیں، وہ آفیشیل لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے کاموں سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھتے ہیں. اسلام وہی مذہب ہے، آفیشیل مذہب ہے، یہ کچروں والا مذہب نہیں ہے، تھرڈ کلاس والے لوگوں کا مذہب نہیں ہے. پاکیزہ مذہب ہے، مثالی مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اپنی طبیعت کے مطابق اسلام کو ڈھال دیا، ساری بدعتیں اسلام میں ڈال دی. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے میرے دوستو محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. آپ اس مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں آپ کی مرضی، ہر روزے کا ثواب 30 دن کے روزے کے برابر ہے. لیکن خاص طور سے یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے رکھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ہماری اور ان کی ایک جیسی مثال ہو گئی. یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو ان کی اور ہماری ایک جیسی مثال ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کہ خالف الیہود، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال 11 تاریخ کو ملا لوں گا، لیکن اگلے سال آنے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو 10 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے. ایک دن اور آگے یا پیچھے سے ملا لینا یہ مستحب ہے، یعنی 2 روزے رکھنا چاہیے. 10 کو 9 کے ساتھ ملا لو یا 10 کو 11 کے ساتھ ملا لو، یہ 2 روزے رکھنا چاہیے. لیکن اگر ایک ہی روزہ رکھتا ہے تو حرام نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا، روزے کا ثواب ملے گا، لیکن بہتر ہے، مستحب ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، بہت ثواب ہے. اور اس دن آپ روزہ رکھنے کے بعد اب افطاری کا وقت آئے گا. افطاری کے لیے آپ گھر میں پکوان تو پکاتے ہی ہیں، تو اس دن آپ اچھا پکوان پکا کر خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں، اس میں منع نہیں ہے، اچھا ہے، بلکہ بشارت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یوم عاشورہ کو 10ویں محرم کو اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، 2-4 لوگوں کو بلا لیا، گھر والوں کے لیے وسیع کر دیا، اپنے خاندان والوں کے وسیع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان کو پورے سال وسیع فرما دے گا، پورے سال اس میں برکت آئے گی. تو سارا کام ہم لوگ کرتے ہیں، طریقہ نہیں جانتے، اس لیے غلط ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرے دوستو محرم الحرام کا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا ہے، خرافات سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، پرانے لوگوں سے جو کہی ہوئی باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر وہ غلط باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی رہیں گی تو جمعہ کا خطبہ آپ کے دل میں نہیں بیٹھے گا، ان کو نکالو. کل ایک گھر میں جانا ہوا تو شادی کی بات چل رہی تھی، تو شادی ہونا بالکل پکا ہے، شادی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے تھے اب محرم شروع ہو گیا، اس کے بعد سفر ہے، تو 2 مہینے میں نہیں ہو سکتے شادی، اس کے بعد کریں گے. تو میں نے کہا کہ دیکھو، محرم اور سفر کی وجہ سے اگر تمہیں ٹال رہی، تاریخ آگے بڑھا رہے ہو محرم اور سفر کی وجہ سے، تو غلط ہے، یہ گناہ ملے گا. محرم اللہ کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا احترام کرتے تھے، تم
کون ہوتے ہو قرآن حدیث کو بدلنے والے، محرم کو منحوس مہینہ کہنے والے، سفر کے مہینے کو منحوس کہنے والے؟ اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ ٹال دو، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد شادی ہوگی، لیکن محرم بول کر، سفر بول کر آگے ٹالنا یہ گناہ ہے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا۔ تو یہی آپ سے بھی گزارش ہے، محرم کے مہینے میں شادیاں کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی شادیاں کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، ماتم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے ساتھیوں سے یہاں تک کہا کہ محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا، کالا لباس پہننا غلط ہے، اس لیے کہ کالا کپڑا پہننا یہ فرعون کا لباس ہے۔ کالا کپڑا پہننا غمی کی نشانی ہے۔ کالا کپڑا پہننا، آپ جب کبھی احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کالے کپڑے دکھاتے ہیں، کالے کپڑے غم اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کالے کپڑے پہن کر اس کا فرعون کی حمایت مت کرو، کالا کپڑا پہننا فرعون کی علامت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس محرم کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔